ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق۔ قسط نمبر 1۔ نومبر کی سردرین شام میں زیورخ کا ٹمپریچر تقریباً 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا تھا۔ ریڈ کلر کے روسی جوڑے میں ملبوس یہ لڑکی اس وقت دی ڈولڈر گرینڈ ہوٹل کے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ اس پر اس سخت ٹھٹھرتی برف کی طرح جما دینے والی سردی کا بھی کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا، یا پھر شاید اثر تو ہو رہا تھا لیکن وہ بے حس بنی کب سے ہنوز ایسے ہی کھڑی ہوئی تھی۔ خود کو تکلیف دینے کا واحد طریقہ اس وقت اس کو یہی بہترین لگ رہا تھا۔ پاس موجود ٹیبل پر بھاپ اڑاتی چائے کا کپ کب کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اگر حالات کچھ اور ہوتے تو وہ خوشی کے مارے چیخ رہی ہوتی، یا پھر یہاں کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی، کیونکہ اسے قدرت کے حسین مناظر بچپن سے ہی بہت پسند تھے۔ لیکن اس وقت اسے دنیا کی کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں لگ رہی تھی۔ اس پر اس کا وجود ہر جذبے سے عاری نظر آ رہا تھا۔ اسے اتنا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ اس ٹھٹھرتی سردی کے باعث اس کا وجود باقاعدہ کپ کپا رہا ہے۔ کتنا خوبصورت منظر ہے نا زینی؟ عظمت پھپھو نے ٹیرس پر آتے ہوئے زینی کو گہری سوچوں میں گم پایا تو آہستگی سے مسکراتے ہوئے اس کی توجہ سامنے نظر آنے والے خوبصورت منظر کی طرف مبذول کروانا چاہی تھی۔ زینب نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو بس اپنے تیزی سے امڑ آنے والے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش میں جٹی ہوئی تھی۔ پھپھو کی جان، تمہاری چائے تو کب کی ٹھنڈی ہو چکی۔ عظمت پھپھو کی بے ساختہ نگاہ اچانک چائے کے کپ کی طرف اٹھ گئی، جس پر اب بلائی کی ایک موٹی تہہ جم چکی تھی۔ خیر چلو کوئی بات نہیں، میں اور بنا دیتی ہوں، پھر مل کر پیتے ہیں۔ اس بار عظمت پھپھو باقاعدہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے وہاں موجود صوفوں میں سے ایک پر لا کر بٹھا چکی تھیں۔ وہ بنا کچھ کہے مکانکی انداز میں چلتی ہوئی ان کے ساتھ کھینچی چلی آئی۔ زینی، تم تو کہتی تھی چائے کے بھلے 6 ہی کپ کیوں نہ ہو، تم ایک ہی وقت میں سارے کے سارے پی سکتی ہو۔ تمہیں چائے بہت زیادہ پسند ہے نا؟ عظمت بیگم نے دوسری چائے بناتے زینی کی خاموشی توڑنے کا ایک ذریعہ ڈھونڈا۔ ان سے زینی کی اس قدر بکھری اور شکستہ حالت کسی طور دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ پھپھو، کبھی کبھی آپ کی پسند دوسروں کے لیے کتنی تکلیف دہ ثابت ہو سکتی ہے، یہ تو کبھی ہم سوچتے ہی نہیں۔ زینب کے از حد سنجیدہ انداز پر عظمت بیگم خون کے آنسو پی کر رہ گئیں، کیونکہ وہ اس کی ذو معنی انداز میں کہی گئی بات کا مطلب اچھے سے جان چکی تھیں۔ اچھا چھوڑو یہ سب باتیں، تم تو سوئٹزرلینڈ کے اس ہوٹل میں پہلی دفعہ آئی ہو نا؟ تم نے ٹیرس سے باہر کا منظر دیکھا؟ عظمت بیگم کو اور کچھ نہ سوجا تو بات کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ سوئٹزرلینڈ کے حسین ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ عظمت بیگم کی بات پر زینی نے بھی ایک نظر اٹھا کر سامنے کا منظر دیکھا۔ دی ڈولڈر گرینڈ ہوٹل کی وسیع ترین پارکنگ کے اطراف میں مختلف اقسام کے پودے بہت ہی خوبصورت انداز میں لگائے گئے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے۔ کچھ درخت بڑے بھی تھے جن کو کاٹ چھانٹ کرتے ہوئے خوبصورت ڈیزائن میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ خوشنما منظر سب کو فرحت اور تازگی کے ایک نئے احساس سے دوچار کر رہا تھا۔ ہوٹل کے سامنے گولف کورس کے وسیع احاطے میں لگی سرسبز گھاس ہر دیکھنے والے کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہوٹل کی پارکنگ سے شروع ہوتی خوبصورت ٹائل سے بنی راہداری داخلی دروازے تک آ کر رک گئی تھی۔ اس راہداری کے دونوں اطراف میں اگتے گلابی رنگ کے پھول اس منظر کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سردی کے باعث ان پھولوں پر جمی برف انہیں مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ زینی بیٹے چلے، یہاں بہت سردی ہو رہی ہے۔ سرد ہوا کے باعث عظمت پھپھو کو اچانک خنکی کا احساس ہوا تو وہ زینب کا ہاتھ تھامے نرم لہجے میں گویا ہوئیں۔ اگر تمہاری گھبراہٹ ختم ہو گئی ہو تو اندر چلتے ہیں، اس طرح تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، اوپر سے تم نے کوئی شال وغیرہ بھی نہیں اوڑھ رکھی۔ عظمت بیگم فکر مند تاثرات سمیت گویا ہوتی اسے ٹیرس سے ملحق کمرے میں لے گئیں۔ کمرے میں آتے ہی انہوں نے اسے بیڈ پر بٹھاتے ہیٹر آن کر دیا، کیونکہ وہ اس کا لرزتا وجود اور گلابی مائل ہونٹوں کو نیلا پڑتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھیں۔ عظمت بیگم سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی کا منظر بھی زینی کے سامنے اسی لیے بیان کر رہی تھیں تاکہ وہ اس کی توجہ اس پریشانی سے تھوڑی دیر کے لیے بٹا سکیں، کیونکہ وہ اسے اچھے سے جانتی تھی۔ زینی کو ایسی باتوں سے ہمیشہ چڑ ہو جاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا، میرے ملک پاکستان سے بڑھ کر بہتر کوئی اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں کے قدرتی مناظر کی الگ ہی بات ہے۔ اس بات پر اس کی اور ولید کی کافی لمبی چوڑی بحث چھڑ جاتی تھی۔ زینب کا اپنے ملک کو لے کر سوچنے کا ایک الگ ہی انداز تھا۔ وہ اس کے حق میں اتنے قوی دلائل دیا کرتی تھی کہ سب اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ انہیں زینی کی کہی ایک ایک بات اپنی سماعتوں میں گردش کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ پاکستان میں ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے، چاہے وہ گرمی ہو یا پھر سردی، بہار ہو یا پھر خزاں۔ باقی کے دیگر ممالک میں کسی میں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یا پھر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں موسم جیسا بھی ہو، ہر موسم انسان کی قوت برداشت کے مطابق ہوتا ہے۔
यहाँ के खूबसूरत नज़ारे मसलन मालम जब्बा, मरी, नारान, कागान, सवात और बलूचिस्तान के शुमाली इलाके, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ तक कि हर एक नज़ारा कुदरत के हसीन शाहकारों में से एक है। ज़ैनी को इस कदर खामोश देखते हुए अज़मत पुप्पो के जहन में ज़ैनब की कही एक और बात गूंज उठी जो वो रवानी में वलीद से कह रही थी। वली, अगर पाकिस्तान की खूबसूरती के मनाज़र गिनने शुरू करें ना तो नाम कम पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ का हर नज़ारा ही दिल फरेब और दिलकशी से भरपूर होता है। अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में बेहतरीन मुल्क अता किया और इसके लिए इसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। वलीद के बारे में सोचते ही इनके दिल में फ़ौरन एक नन्ही ख्वाहिश उभरी। वली बेटे, काश तुम इस वक्त यहाँ होते। अजलान, तुम रेडी हो ना? बाबा जान भी रेडी होकर इधर ही आ रहे हैं। अफान ने बंद दरवाजे को उंगली की नोक से हल्का सा बजाया और फिर कमरे के अंदर कदम रखते ही अजलान को देखते इस्तफसारिया लहजा अपनाया। अजलान शाह इस वक्त अपने बालों को हेयर ब्रश से सेट कर रहा था। इसके हर एक अंदाज से साफ बेजारी झलक रही थी, जैसे वो ये काम अपने दिल से नहीं महज मजबूरी में कर रहा हो। उन्होंने क्यों नहीं रेडी होना? उनके तो दिल की मुराद जो भराई है। अजलान हद दर्जा अजियत में मुब्तला दिल ही दिल में कुरब से सोच रहा था। अफान ने अपने इस खूबरू जवान भाई को एक नज़र सर तापा देखा, जो इस वक्त वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक पैंट कोट जेब तन किए अपनी शानदार वजाहत से भरी पर्सनैलिटी समेत इस दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द लग रहा था। बहुत अच्छे लग रहे हो माशाअल्लाह, अफान धीमे से मुस्कुराते अपने मखसूस नरम लहजे में गोया हुआ। अजलान ने स्पॉट तासरात समेत बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाते ड्रेसिंग टेबल से अपनी FP जोड़ने की रिस्ट वॉच उठाकर अपनी कलाई में पहन ली। अब वो अपना मखसूस क्लोन पकड़े मुस्तैदी से छिड़क रहा था। क्लोन की तेज़ मगर सहर तारी कर देने वाली खुशबू चंद ही लम्हों में पूरे कमरे में फैलती अपना सहर तारी कर चुकी थी। भींचे जबड़ों समेत इसके हाथ भले मुसलसल चल रहे थे, मगर इसका हर एक अंदाज इसकी पल पल बढ़ती उलझन भरी कैफियत की वाज़ेह अक्कासी करता महसूस हो रहा था। अजलान, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। अफान की बात पर अजलान ने हैरत भरी निगाहों से चौंकते अपना झुका सर उठाकर इन्हें यकटुक निगाहों से देखा। इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी इसका बड़ा भाई कैसे इसकी दिल की बात इसके बिना कुछ कहे फ़ौरन जान लिया करता है। आप अच्छी तरह जानते हैं भाई, मुझे ऐसी लड़कियों से वैसे ही चीड़ होती है। मैं कैसे इस लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बना लूं जो शुरू दिन से ही मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम का बायस बनी हो। तेज़ी से सुर्ख पड़ती रंगत समेत इतने अरसे में पहली बार अजलान ने अपने लबों का कुफल बिलाहर तोड़ ही दिया। अफान अजलान की बुरी बात सुनते सिर्फ गहरा सांस भरने पर इक्तफ़ा कर सका था। अजलान इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। यार तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अल्लाह ताला बहुत जल्द सब बेहतर कर देंगे इंशाअल्लाह। अफान अजलान के शाने पर हाथ रखे तसल्ली अमेज़ लहजे में गोया हुआ। अजलान इनकी इस बात पर आहिस्तगी से नफ़ी में सर झटकने के अलावा कोई ख़ास रद्द अमल न दे सका। वो अपनी दूर अंदेशी की बदौलत बखूबी जानता था इस सब के बाद इसकी ज़िंदगी इसे किस डगर पर ले जाएगी। इसे अभी से अपना तारीक मुस्तकबिल किसी शफाफ आईने में नज़र आते अक्स की तरह साफ दिखाई दे रहा था। चलो बाबा जान और मामा आते होंगे, तुम जल्दी से अपना मूड ठीक करो। अगर उन्होंने तुम्हारा ऐसा मूड देख लिया तो अंदर ही अंदर परेशान होकर रह जाएंगे। अफान भाई ने आहिस्तगी से मुस्कुराते इसका कंधा थपथपाया और फिर अपने कदम कमरे में मौजूद काउच की तरफ बढ़ा दिए। बस इसीलिए तो कर रहा हूँ ये शादी, वरना जितनी तकलीफ़ इस फैसले से मुझे हो रही है ना कोई सोच भी नहीं सकता। अजियत भरे लहजे में सोचते अजलान को इस लड़की से शदीद तरीन नफ़रत महसूस हो रही थी। ज़ैनी बहुत प्यारी लग रही हो माशाअल्लाह। अज़मत पुप्पो ने शाइस्तगी से मुस्कुराते ज़ैनब की पेशानी पर अपना मोहब्बत भरा भरोसा दिया। अज़मत बेगम अब अपना हाथ बढ़ाते एक एक करते सारी ज्वेलरी पहना रही थी। अज़मत बेगम ने इसके मुसलसल इनकार के बावजूद इसको हल्का सा मेकअप भी कर दिया था। ज़ैनब इस खूबसूरत सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी कोई अप्सरा लग रही थी, परफेक्ट। अज़मत बेगम तैयार करने के बाद आईने में नज़र आते ज़ैनी के अक्स को सराहती निगाहों से देख रही थी। इन्हें ज़ैनी पर टूट कर प्यार आ रहा था। पुप्पो, मामा और बाबा ज़ैनी कब से अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती बिलाखिर फूट फूट कर रो दी। अपने वालिदैन की नाराज़गी इससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हकलाने के अंदाज से बोलते हुए अपनी बात तक पूरी नहीं कर पा रही थी। बेटे अभी वो थोड़ी डिस्टर्ब है ना, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएंगे। अज़मत पुप्पो तसल्ली में इस लहजे में गोया होती इसे अपने साथ लगा चुकी थी। पुप्पो, क्या आपको भी यही लगता है ये सब मैंने किया है? ज़ैनी ने इंगिश शहादत उठाए अपनी तरफ इशारा किया। इसके आंसू भल भल करते इसके रुखसारों पर मोतियों की मान गिर रहे थे, जिसे वो अपनी हथेली से साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस चक्कर में इसकी आंखों के पपोटे सुर्ख होने के साथ साथ सूजन का भी शिकार हो चुके थे। अज़मत पुप्पो का दिल ज़ैनी की इस बात पर कट कर रह गया था। इनकी आंखों में भी हल्की नमी दर आई थी।
میں اچھی طرح جانتی ہوں بیٹے، میری زینی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ پھپھو نے اس کے بہتے آنسو اپنے ہاتھ کے پوروں سے صاف کیے۔ پھر ماما اور بابا مجھ سے پہلے کی طرح بات کیوں نہیں کر رہے؟ پھپھو مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ زینی کہتے ہوئے پھر شدت سے رو دی۔ یہ سب حالات اس کو نازک جان کو اپنی سمجھ سے بالا تر لگ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، تم زیادہ پریشان نہیں ہو، اوکے؟ عظمت بیگم اس کے آنسو صاف کرتی کسی ضروری کام کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ عظمت، زینی تیار ہو گئی؟ ابراہیم صاحب اور بھابھی کہاں ہیں؟ احد صاحب ریڈی ہو کر کمرے سے باہر آئے تو سامنے دروازے سے گزرتے ہوئے ان کا سامنا عظمت بیگم سے ہو گیا۔ زینی تو ریڈی ہے، بس بھائی بھابھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ عظمت بیگم کی آواز میں نمی واضح گھلی ہوئی تھی، آنسوؤں کی آمیزش سے حلق تک خشک پڑ گیا۔ ٹھیک ہے، ویسے اسکندر صاحب کا فون آیا، وہ لوگ نکل رہے ہیں۔ احد صاحب نے اپنی بیوی کو اسکندر صاحب کے حالیہ فون کے بارے میں اطلاع دی۔ جی میں بھائی اور بھابھی کو بھی بتا دیتی ہوں۔ عظمت بیگم اپنی پورنم آنکھوں سمیت اس بات میں سر ہلاتی اپنے بوجھل قدم لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ احد صاحب کی نگاہوں نے کافی دور تک ان کا پیچھا کیا۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ عظمت بیگم اس وقت اچھا خاصا پریشان ہونے کے باوجود کیسے اپنے غم کو بھلا کر دوسروں کو سنبھالنے میں مصروف ہیں۔ اپنی بیوی کی نیک نیتی پر انہوں نے ہلکا سا مسکراتے کلمہ تشکر پڑھا تھا۔ وہ عظمت بیگم جیسی نیک سیرت بیوی کو اپنا ہمسفر پا کر خود کو اس دنیا کا خوش قسمت ترین شوہر تصور کرتے تھے۔ اذلان بھائی، آپ تو پہلے ہی ہیرو ہیں، دلہا بن کر تو آپ اور بھی۔ عائشہ بھابی نے اذلان کو نقص اختیار دیکھا تو خوش دلی سے مسکراتے برملا اس کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھنے لگیں۔ اب تو میرے بھائی سپر ہیرو لگ رہے ہیں، سپر ہیرو۔ عالیان نے مسکراتے ہوئے عائشہ کی بات درمیان سے ہی اچک لی، جس پر اذلان نے اسے کچھ کہنے کی بجائے فقط گھوری سے نوازا۔ اذلان شاہ شوبز انڈسٹری کا نامور اداکار ہونے کی وجہ سے اپنے کروڑوں مداحوں میں ایک مقبول ترین شخصیت تصور کیا جاتا تھا۔ جس جگہ اس کی موجودگی کی خبر ملتی، لاکھوں کا مجمع اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہاں جمع ہو جایا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ کہو، نظر نہ لگ جائے۔ آسماء بیگم نے موزتین اور آیت الکرسی پڑھ کر پھونکتے ہوئے عالیان کو ڈپٹ کر رکھ دیا۔ ازی انکل آہل عالیان کا بیٹا تھا جو اپنے انکل کو مخصوص انداز میں پکارتے بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اذلان سمیت سبھی اس کے انداز پر آہستگی سے مسکرا دیے تھے۔ ارے میرا ہیرو ریڈی ہو گیا؟ اذلان نے آہل کو فل سوٹڈ بوٹی دیکھا تو اس کی گال پر بوسہ دیتے محبت بھرا لہجہ اپنایا۔ مجھے تو ماما نے ریڈی کیا تھا، میں اور دادو تو باہر کا چکر بھی لگا آئے ہیں، بہت مزہ کیا ہم نے۔ اذلان اس کی حد درجہ گرم جوشی پر دھیمے سے مسکرائے بنا رہ نہ سکا۔ آہل اس وقت اذلان کی طرح بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ خوبصورتی میں ہو بہو اپنے انکل کی ہی کاپی تھا۔ اس کی زیادہ تر عادتیں بھی اذلان سے ہی مشابہت رکھتی تھیں۔ اسکندر شاہ کا ذکر سنتے ہی اذلان کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے متغیر سا ہو گیا، جسے باقی سب نے تو نہیں لیکن آسماء بیگم نے ضرور نوٹس کیا تھا۔ عالیان اور عائشہ آہل کو لے کر پارکنگ لاٹ میں چلے گئے تھے۔ اذلان